کہ ڈاکٹر ذاکرحسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نائب فرزند رہے ہیں، اور بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ 1918 میں جب طلبا یونین تھی تو اس وقت جو اس کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا پرنسپل ہوتا تھا، اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوتا تھا۔ 1918 میں وہ اسٹوڈنٹس یونین کے نائب صدر بھی رہے، یعنی آج کے دور میں ان کو پریزیڈنٹ کہا جائے گا۔ اس کے بعد وہ یہاں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں لیکچر بھی رہے، اور یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ 2 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر رہے، ایک خود جامعہ ملیہ اسلامیہ جس کا قیام انہی کی کوششوں سے عمل میں آیا تھا، اور دوسرا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، خاص طور سے آزادی کے بعد جو یونیورسٹی کو انہوں نے ایک نئی فضا دی، نیا ماحول دیا، اس میں ذاکر حسین کا نام بہت نمایاں ہے۔ اور ان کے انتقال کے بعد جو ہمارا انجینئرنگ کالج ہے اس کا نام ڈاکٹر ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رکھا گیا۔ اس کے طالب علم جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں بڑا نام پیدا کیا ہے۔ تو ذاکر حسین صاحب سے متعلق بہت سی یادیں اس ادارے کی وابستہ ہیں، اور خاص طور سے 1947 کے بعد اس یونیورسٹی کو نیا استحکام دینے، اس کو ترقی دینے، اور اس کی جو روح ہے آزادی کے بعد اس ادارے کی، اس کو قائم کرنے میں ذاکر حسین صاحب کا بہت بڑا رول ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہاں مدعو کیا اپنی وائس چانسلرشپ کے طور پر، اور میڈیکل کالج کے قیام کے لیے بھی وہ بحیثیت وائس چانسلر سعودی عرب گئے، اور شاہ عبدالعزیز سے انہوں نے چندہ حاصل کیا، اور میڈیکل کالج کا خواب وہ پھر بعد میں جو ہے کرنل زیدی صاحب کے اس میں ہوا، اور زیدی صاحب کا تقرر بھی انہی کی وجہ سے عمل میں آیا تھا اس یونیورسٹی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب چاہے وہ گورنر رہے ہوں، چاہے وہ نائب صدر رہے ہوں، چاہے وہ صدر رہے ہوں، علی گڑھ سے وابستگی ان کی ہمیشہ قائم رہی، اور علی گڑھ کی فلاح اور ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی، کیونکہ وہ یہاں کے طالب علم تھے، اور طالب علم نہیں بلکہ ممتاز طالب علم تھے، اور علی گڑھ کے 2 فرزندوں کو حکومت ہند نے بھارت رتن کے اعزاز سے نوازا ہے، اس میں ایک ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب اور ایک خالد الغفار خان شامل ہیں۔